أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اسلام کا غیر سودی معاشی نظام. جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ اس طرح ہو جاتے ہیں جیسے وہ شخص ہو جس کو شیطان نے اپنے اثر سے باولا بنا دیا ہو. سود کے مطالبوں میں دیوانے رہتے ہیں اور قیامت میں باولوں کی طرح اٹھائے جائیں گے. یہ اس لیے ہے کہ ان کا دعویٰ ہے کہ خرید فروخت سود ہی کی طرح تو ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو جائز قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے. اب جس کے پاس پروردگار کی طرف سے یہ ہدایت و تنبیہ آ گئی اور وہ باز آ گیا تو پہلے جو اسے مل چکا وہ اس کا مانا جائے گا اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے. اور پھر جو لوگ سود کی طرف پلٹیں گے وہ دوزخی ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ سود کو معاشی زوال اور تباہی کا ذریعہ بناتا ہے اور خیر و خیرات کی نشو و نما فرماتا ہے، اور اللہ کافروں و مجرموں کو پسند نہیں کرتا. جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں اور ٹھیک سے ادا کرتے ہیں اور نماز ٹھیک سے ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں ان کو ان کے رب کے پاس اپنا اجر ملے گا اور وہ بے خوف و خطر ہوں گے اور بے رنج و غم. اے ایمان والو، اللہ کے احکام کا لحاظ رکھو اور باقی سودی مطالبات ترک کر دو اگر تم مومن ہو. اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے، اور اگر تم تائب ہوتے ہو تو تمہیں رأس المال کا حق حاصل ہے. نہ تم زیادتی کرو اور نہ تم پر زیادتی کی جائے. اور اگر قرض دار تنگ دست ہو تو سہولت کے ساتھ ادائیگی کے وقت تک اسے مہلت دی جائے. اور اگر صدقے کی نیت کر لو اور مطالبہ ختم کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوگا.
اگر تم اس کے ثواب کا علم رکھتے ہو، اور اس دن سے ڈر ہو جس دن تم کو اللہ کے حضور واپس لے جایا جائے گا، اور ہر شخص کو اس کے عمل کا بدلہ ملے گا، اور لوگوں پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ سورۃ البقرہ کی یہ آیت نمبر 275 سے آیت نمبر 281 تک ہے۔ ان سے پہلے جو آیات گزری ان میں صدقات اور خیرات کی فضیلت کا بیان تھا، ان کے عظیم الشان ثواب کا تذکرہ تھا، اور اس کے کچھ آداب اور شرائط بیان کیے گئے تھے۔ اب اسلامی مالیاتی نظام کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کو بالکل کھلے اور واضح الفاظ میں بیان کر دیا گیا ہے، جس میں دھمکیاں بھی ہیں اور سخت عذاب کی وعیدیں بھی ہیں کہ سود حرام ہے، سود لعنت ہے، سود تباہی لاتا ہے، سود سے معاشیات پر مصائب آتے ہیں، اور سود میں جو ملوث ہے وہ اللہ و رسول سے گویا کہ جنگ کر رہا ہے۔ بہت ہی سخت احکامات سود کے بارے میں دیے گئے ہیں، جس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ اسلام میں مالیات اور معاشیات کو بڑی اہمیت دی گئی۔ نماز کی اہمیت، روزے کی اہمیت، زکوٰۃ کی اہمیت، حج کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، اسلام کے یہ ارکان ہیں، اور ان کا اللہ کی ذات سے تعلق اس طرح ہے کہ اللہ کی عبادت مقصود ہے، اور زکوٰۃ کے ذریعے اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ لوگوں کی اعانت مقصود ہے، ایک متوازن معاشی نظام مطلوب ہے۔ لیکن انسانی زندگی میں مال کی حیثیت ایسی ہے جیسے جسم میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت، کہ ریڑھ کی ہڈی اگر متاثر ہو جائے تو انسان کھڑا نہیں رہ سکتا ہے، بستر پر لیٹا رہے گا اور ہو سکتا ہے سخت تکلیفات میں مبتلا ہو۔ اسی طرح اگر انسان کے پاس مال نہیں تو فقر اس کو کھا جاتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ فقر کفر تک لے جائے۔ یعنی انسان جب فقیر ہوتا ہے اور اس کی مالی اعتبار سے حالت بہت ہی بری ہوتی ہے تو اس کے بارے میں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ وہ ایمان بیچ دے گا، عزت بیچ دے گا، وہ ایسی چیزوں کو داؤں پر لگا سکتا ہے کہ جن کے لیے ایمانی زندگی میں جان چھڑکی جاتی ہے۔ تو فقر اور بدحالی بڑی خطرناک ہوتی ہے، اس لیے اسلام میں اس کا بڑا اہتمام کیا گیا ہے کہ اسلامی حکومت میں کوئی شخص بھی ایسا فقیر نہ ہو کہ اس کے لیے یہ خطرات پیدا ہو جائیں کہ اپنا ایمان بھی وہ نہ سنبھال سکے۔ ہر شخص کے پاس اتنا ضرور ہو کہ وہ خود کفیل بن جائے۔ اب بذات خود وہ کماتا ہو یا وہ معذور ہو تو حکومت اسے دیتی ہو اور لوگ اس کے ساتھ صدقہ و خیرات کا معاملہ کرتے ہوں۔ مسلم سوسائٹی میں اس کو لازم قرار دیا گیا ہے، اسی لیے فرمایا گیا کہ جو آدمی کھا پی کر آرام سے گھر میں ہے، اس کا پڑوسی بھوکا ہے تو یہ شخص جو آرام سے ہے اس کا ایمان تباہ ہو جاتا ہے، پھر یہ مومن نہیں رہتا۔ مومن اسی وقت ہوگا جبکہ صرف یہ نہیں کہ ابھی نماز پڑھ لے اور سمجھے کہ میں مومن ہوں، روزہ رکھ لے اور سمجھے مومن ہوں۔ اس کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کے پڑوس میں کوئی بھوکا تو نہیں، اگر وہ کھا رہا ہے تو پھر اس کے پڑوس کے کا جو شخص اس کو بھی کھانا ملنا چاہیے، وہ پہن رہا ہے تو ان کو بھی ملنا چاہیے۔ اور اس طرح پڑوس کے دائرے کو بھی وسیع کیا گیا ہے، اور اس کے بعد پوری سوسائٹی بہرحال اسی طرح رہتی ہے کہ ایک شخص اور اس کا پڑوس اور ایک شخص اور اس کا پڑوس، اور صرف پڑوسی کے متعلق یہ احکامات نہیں دیے گئے ہیں۔ وہ آیتیں گزر چکی ہیں جن میں فرمایا گیا، جب یہ سوال کیا گیا کہ کیا خرچ کریں، کس پر خرچ کریں، تو فرمایا گیا کہ والدین پر کرو، رشتہ داروں پر کرو، یتیموں پر کرو، مسکینوں پر کرو، فقیروں پر کرو، مسافروں پر کرو۔ تو مختلف مصارف بیان کیے گئے، اور ظاہر ہے کہ یہ مصارف اس طرح بیان کیے گئے ہیں کہ معاشرے میں کوئی بدحال نہ رہے۔
یہ وہ پالیسی تھی جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا، اس کا نفاذ فرمایا، جس کی بنیاد پر مدینہ منورہ میں کوئی ایک منگا نہیں رہ گیا۔ یہی وہ پالیسی تھی جس کو خلفائے راشدین نے اختیار کیا، اور جب بھی خلافت راشدہ کا کوئی نمونہ سامنے آیا، جیسے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں خلافت راشدہ کا اعادہ کرنے کی کوشش کی گئی، تو اس وقت مسلمانوں کی خوشحالی کا یہ عالم تھا کہ زکوٰۃ کی جو رقم جمع ہوئی، اس رقم کو جب حوالے کیا گیا ان کے کہ جو ڈسٹریبیوٹ کریں، اس رقم کو لوگوں تک پہنچا دیں، تو زکوٰۃ کی رقم لینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ ہر شخص کا یہ کہنا تھا کہ میں خود کفیل ہوں، مجھے ضرورت نہیں، مجھے ضرورت نہیں۔ یہاں تک کہ اس رقم کو افریقہ بھیجا گیا کہ دور دراز علاقے میں تو لوگ ہوں گے ہی، غریب ہوں گے، فقیر ہوں گے، ضرورت مند ہوں گے، تو وہاں کے بارے میں بھی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں ضرورت نہیں، ہمیں زکوٰۃ نہیں چاہیے۔ حیرانی کی بات ہے کہ اسلامی مملکت میں ایشیا، افریقہ اور یورپ، اسپین فتح ہو چکا تھا، وہ بھی مسلمانوں کے ہاتھوں میں تھا، تو ان دور دراز خطوں میں لاکھوں کروڑوں انسان جو بستے تھے، ان میں کوئی ایسا نہیں تھا جو بھوکا ہو، ننگا ہو اور اتنا پریشان حال ہو کہ سر چھپانے کی جگہ نہ ہو، کیونکہ حکومت نے یہ ذمہ داری لی تھی، اور یہ ذمہ داری اللہ نے عائد کی تھی اور رسول اللہ نے عائد کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر یہ نظام نافذ کیا جائے، کیونکہ یہ رفاہی نظام ہے، یہ ویلفیئر اسٹیٹ کا نظام ہے، یہ صدقات اور خیرات اور زکوٰۃ اور انفاق فی سبیل اللہ کا نظام ہے، اس نظام کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک متوازن معاشی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ فرق تو رہتا ہے کہ کوئی بہت امیر ہے، کوئی کم امیر ہے، اور کوئی خوشحال ہے اور کوئی تنگی سے گزر کر رہا ہے، لیکن ایسا کوئی فرد اسلامی مملکت میں نہیں ہو سکتا، نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کھانا بھی نہیں حاصل کر پا رہا ہے۔ نظام ایسا بنایا گیا ہے کہ انسان کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں، کھانا انسان کی بنیادی ضرورت ہے، پانی انسان کی بنیادی ضرورت ہے، دوا علاج انسان کی بنیادی ضرورت ہے، کپڑا اور پوشاک انسان کی بنیادی ضرورت ہے، مکان چھوٹا موٹا جیسا تیسا بھی ہو۔ نبی پاک علیہ السلام ایک کمرے میں رہتے تھے، وہ کمرہ بھی ایسا تھا کہ زمین پر نہ سیمنٹ بچھائی گئی اور نہ جناب ٹائلز لگائے گئے، بالکل کچی زمین تھی، اور جو چھت تھی وہ بھی چھپر کی طرح۔ اس حد تک بھی اگر رہائش کا انتظام ہے تو بڑی بات ہے، آدمی رہ سکتا ہے۔ تو رہائش کا انتظام و کھانے کا انتظام و کپڑے کا انتظام اور بیماری میں دوا علاج کا انتظام یہ ہونا چاہیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب چیزوں کے بارے میں جو پالیسی اختیار کی تھی کہ جو لوگ بھی دولت مند ہیں، جن کے پاس ثروت ہے، وہ اگر صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ دیں، اگر صاحب نصاب نہیں بھی ہے تو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اور جن لوگوں کے حقوق عائد ہوتے ہیں ہر فرد مسلم پر، ان کے حقوق ادا کریں۔ تو اس کا یہ نتیجہ تھا جو آج ان حکومتوں میں جو بڑے بڑے دعوے دولت کے کرتی ہیں اور جن کے سامنے بہت بڑے پروجیکٹ ہیں اور لاکھوں کروڑ اور اتنی بڑی مقدار جن کا حساب لگانا بھی مشکل ہو، اس ثروت کے وہ دعوے دار ہیں اور بڑی ترقیوں کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور الفاظ کے قلابے ملاتے ہیں، مثلا شائننگ انڈیا، یہ الفاظ بولتے ہیں، لیکن یہ سب کا سب محض دھوکہ ہے، محض فراڈ ہے، محض فریب ہے، آنکھوں میں دھول جھونکنے کا مرادف ہے۔ کیونکہ چھوٹے چھوٹے گاؤں اور چھوٹی بستیاں اور قصبات کو چھوڑیے، بامبے اور مدراس اور کلکتہ اور دلی اور بنگلور میں چلے جائیے، اور اس کے بعد پھر دیکھیے کہ اس کے اطراف میں، یہاں تک کہ بعض وقت شہر کے وسط میں جھگیوں جھوپڑیوں کا ایسا سلسلہ ہے جہاں انسان اس طرح رہتے ہیں کہ اس طرح بکرے بھی نہیں رکھے جا سکتے، مرغیاں بھی نہیں رکھی جا سکتی۔
پلاسٹک کے اور ٹین کے چھوٹے چھوٹے مکانات میں، ایک مکان میں جس مکان کا جو سائز ہے وہ 10 فٹ کا مثلا ہوگا، 15 فٹ کا ہوگا، اس میں 20 آدمی رہتے ہیں۔ اور جب حکومت نے لاک ڈاؤن اور سوشل ڈسٹینسنگ کا اعلان کیا تو سب نے مذاق اڑایا کہ کہاں کی باتیں کرتے ہو، کیا ان آبادیوں میں سوشل ڈسٹینسنگ ہو سکتی ہے؟ ممکن بھی ہے، تصور میں بھی آ سکتی ہے۔ اسی لیے جب مزدوروں نے بھاگنا شروع کیا تو ساری دنیا نے دیکھا کہ بس ایک دوسرے پر چڑھے پڑ رہے ہیں، ٹوکرے میں جیسے مچھلیاں ڈال دی گئی ہوں یا کیچوے بھرے ہوئے ہوں، وہ کیفیت انسانوں کی نگاہوں سے سب دیکھ رہے ہیں، ٹی وی چینلز بھی دکھا رہے ہیں اور اخبارات میں بھی ان کے تذکرے آ رہے ہیں۔ تو اس کے بعد شائننگ انڈیا کہنے والے کتنے جھوٹے، کتنے گرے ہوئے، کتنے حقیر لوگ، چند دولت مندوں کے مکان چمک رہے ہوں تو وہ انڈیا شائننگ ہو گیا۔ یہاں کی بڑی آبادی مصیبتوں میں، دشواریوں میں، تنگیوں میں، بے روزگاری سے گزر رہی ہے اور طرح طرح کی مشکلات ہیں، علاج معالجہ کرانا آسان نہیں۔ تو یہی انڈیائی کا صرف حال نہیں، لاکھوں آدمی ایسے امریکہ میں ہیں جو فٹ پاتھ پہ پڑے ہوئے ہیں، ان کی زندگی بڑی ترشی اور تنگی اور بدحالی کی زندگی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید امریکہ تو ہر جگہ ہی چمک رہا ہوگا، ایسی حالت نہیں ہے۔ جو امریکہ کے اصل باشندے تھے ان پر تو خود امریکہ پر قبضہ کرنے والے برطانیہ کے لوگوں نے اتنا ظلم کیا کہ لاکھوں کو قتل کر کے ڈال دیا۔ ایک طرف تو انہوں نے یہ ظلم کیا اور اس کے بعد پوری دنیا سے لوگ آتے گئے، ان سے وہ کمواتے گئے اور بے روزگار لوگوں کو بناتے گئے اور ان کے بینک دیوالیہ ہوتے چلے گئے اور سودی نظام نے ان کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ لاکھوں انسان کالے بھی اور دوسرے بھی ایسے ہیں جو فٹ پاتھ پہ پڑے ہیں، جن کے پاس مکان نہیں، جن کے پاس کھانے کا صحیح انتظام نہیں۔ اور اب جو کورونا وائرس پھیلا تو امریکہ کا بدیہ بیٹھ گیا، اس کی ذلت کی انتہا ہو گئی، وہ ٹوٹ کے رہ گیا، اس کا سارا عروج ختم ہو گیا۔ اور یہ بدحالی روس میں تو اتنی ہے کہ وہ تو پہلے دن سے جو کمیونسٹ انقلاب آیا تو وہ لعنتی انقلاب، منحوس انقلاب، ایسا ظالمانہ انقلاب تھا کہ ہر علاقے میں لاکھوں انسان تو پہلے قتل کیے گئے، اس کے بعد جو بچے ان کو بندھوا مزدور بنایا گیا، سارے کھیت حکومت کے ہو گئے، باغ حکومت کے ہو گئے، کارخانے حکومت کے ہو گئے، اور جتنے لوگ تھے جن کی ملکیت تھی وہ ان کو مزدور بنا کر لگا دیا گیا کہ کھیتی کرو، کھیتی سب حکومت کی ہوگی، اس میں سے وہ تمہیں تنخواہ دے گی اتنی جتنے کہ تم مستحق ہوگے، کام کے اعتبار سے، حق کے اعتبار سے نہیں۔ یہ روس کا کمیونسٹ نظام ہے، ملعون، خبیث، دنیا کا سب سے زیادہ ظالمانہ، سنگ دلانہ، مجرمانہ نظام اگر کسی خطے زمین پر ہے تو روس میں، اور چائنا میں بھی تھا، لیکن بعد میں چائنا نے ذرا کھلی پالیسی اختیار کی ترقی زیادہ کرنے کے لیے، تو جو کیپٹلزم ہے اس کو اختیار کر لیا۔ بعد کے دور میں روس نے بھی کیپٹلزم اختیار کر لیا، لیکن وہ بھی ایک چھوٹے سے گروپ کے لیے، ایک ڈکیتوں کا، قاتلوں کا، مجرموں کا جو گروپ ہے اس کے لیے یہ انتظامات۔ باقی جو لاکھوں کروڑوں عوام ہیں ان کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ بالکل ہی دوسرا ہے۔ اسلام اس کو ایک دن کے لیے گوارا نہیں کرتا، لیکن مشکل یہ آج اسلام کے نام پر جو حکومتیں موجود ہیں وہ اسلام کی نہیں ہیں۔ یہ بالکل صاف بتا دینا چاہیے، اعلان کر دینا چاہیے، دھوکہ نہ کھانا چاہیے نہ دھوکہ دینا چاہیے۔ مشکل یہ ہوئی کہ جو ایجنٹ حکومتیں ہیں اور جو کالونائزیشن کا دور رہا ہے اس دور کی جو باقی ماندہ حکومتیں ہیں جو اصلاً ان کے مفادات کے لیے بنائی گئیں، فوجی ٹولوں کو مسلط کیا گیا یا بادشاہتوں کو مسلط کیا گیا امریکہ کی طرف سے یا برطانیہ کی طرف سے یا جرمنی کی طرف سے یا فرانس کی طرف سے یا اٹلی کی طرف سے۔ یہ وہ ممالک تھے جنہوں نے پہلے تو ملکوں پر قبضے کیا اور اس کے بعد جب عوام نے ان کو نکلنے پر دیا تو انہوں نے بعض فوجی ٹولوں کو اور بعض موروثی بادشاہوں کو منتخب کیا کہ یہ میڈیٹر بنے رہیں گے اور ملک کو چوستے رہیں گے اور انہیں دیتے رہیں گے۔ اس لیے
اسلام کے حوالے سے بات نہیں کرنا چاہیے. آج دنیا میں کسی ملک کے سلسلے میں یہ بات نہیں کی جا سکتی. ایک ملک ایسا تھا جس کا آغاز اسلام کے لیے ہوا تھا، لیکن وہاں ڈکیتوں مجرموں نے بمباری کر کے اس کو تباہ کر کے رکھ دیا اور اس کی حکومت کو مجرم ٹھہرا دیا. نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ پھر اس سرزمین کو انہوں نے اسی گڑھے میں ڈال دیا جس سے نکالنے کے لیے ایک تحریک برپا ہوئی تھی. اور موجودہ جو صورتحال ہے اس میں ظاہر ہے کہ ملیشیا کا اچھا حال ہے، لیکن وہ بھی اسلامی نظام کا پورا نمائندہ ملک نہیں ہے، اور ملکوں سے بہتر ہے. وہاں کی پالیسیاں اور ملکوں سے بہتر ہے، لوگ بہتر ہیں، مزاج بہتر ہے، طبیعت بہتر ہے. اور جہاں تک ترکی کا تعلق ہے، طویل عرصے تک اسلامی خلافت وہیں پر قائم رہی اور اس کو وہ مرکزیت حاصل رہی، لیکن جو انقلاب مصطفیٰ کمال جیسے مجرم کے ذریعے سے برپا کیا گیا، اس نے اسلام کو کھرچ کھرچ کے پھینکا اور الحاق کو مسلط کیا. اب ظاہر ہے کہ اس وقت سے لے کر، یعنی یوں سمجھیے کہ 20ویں صدی کے شروع سے لے کر اس وقت تک ترکی اسی سے جوجھ رہا ہے، اسی سے الجھا ہے، ڈوریں سلجھاتا ہے اور پھر دوسرے الجھاتے ہیں. اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو حکومت نجم الدین اربکان صاحب کی قائم ہوئی اور پھر بعد میں طیب اردوغان صاحب کی قائم ہوئی، اس کی پوری کوشش یہ ہے کہ ترکی کا عہد رفتہ واپس لایا جائے اور پرانے دور کو تازہ کیا جائے اور مصطفیٰ کمال کے جرائم سے ترکی کی سرزمین کو صاف کیا جائے. لیکن ان کی بھی بہت مجبوریاں ہیں، ایک سے ایک فتنہ پرور، اسی دور کے پروردہ اور اسی دور کے باڑے سے نکلے ہوئے جانور بے انتہا موجود ہیں. ابھی ان پر فتح کلی حاصل نہیں ہوئی ہے. تو اس پوری فضا کو ذہن میں رکھیے کہ دنیا سودی نظام کی وجہ سے کن لعنتوں میں مبتلا ہوئی اور کس طرح سے جو غریب ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے، جو امیر ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے. سود ہوتا تھا، جو سود خوار ہوتے تھے اور لوگوں کو قرض دیتے تھے، خاص طور پہ جو ضرورت مند ہوتے تھے، کوئی غریب ہے بیچارہ، کوئی مزدور ہے، کوئی ملازم ہے اور اس کی ملازمت چھوٹ گئی، کوئی بیوہ عورت ہے، کوئی مطلقہ عورت ہے، کوئی یتیم ہے، ایسے لوگوں کو وہ نگاہ میں رکھتے تھے، انہی کو نشانہ بناتے تھے، وہ ان کے ٹارگٹ ہوتے تھے اور وہ ان کے پاس جاتے تھے. کوئی نہ کوئی مہاجن، کوئی سود خوار، کوئی بنیا، کوئی یہودی بیٹھا رہتا تھا اور اس کے پاس سے جا کر اس سود کی بنیاد پر رقم لیتے تھے، یعنی قرض لیتے تھے، قرض اپنی ضرورت پہ لیتے تھے. اور یہ بات طے ہوتی تھی کہ ایک مہینے میں اگر دے دو گے تو تم کو جو ہے اس رقم پر صرف 2% اضافہ دینا ہوگا، لیکن اگر تم نے ایک مہینہ اور دیر لگائی تو 4% ہو جائے گا، اور دیر لگائی تو 6% ہو جائے گا. یا پھر یہ طے ہو جاتا کہ بھائی تم کو جو ہے 5% ہر مہینے اس پر رقم دینی پڑے گی. کم و بیش مطلب یہ کہ پیسے سے لوگوں کی ضرورت کا استحصال کر کے پیسہ کمانا. چونکہ ہمارے پاس دولت ہے اس لیے اب ہم لوگوں کا استحصال کریں گے، ایکسپلائٹیشن کریں گے کہ وہ جب مجبور ہوں گے، بھوک سے پریشان ہوں گے تو ہم ان کی بھوک سے کمائیں گے، یعنی ان کے منہ سے نوالا نکال لیں گے، ہم ان کے جسم میں ہاتھ ڈال کر ان کا گردہ نکال لیں گے، کلیجہ نکال لیں گے. یہ ایسے خطرناک مجرم ہوتے ہیں جو مہاجنی نظام کو لے کر چلتے ہیں. یہ بنیے اور یہ مہاجن جو سود دے دے کر اپنے پیٹ کو بڑا کرتے ہیں اور اپنی دولت کو بڑھاتے ہیں اور جو غریب ہوتا ہے اسے چوس ڈالتے ہیں، اس کی عزت لوٹ لیتے ہیں. نوبت یہاں تک آتی رہی ہے کہ لوگوں کے کھیت بک گئے، لوگوں کے مکان بک گئے. ایسا بھی ہوا کہ بیوی کے زیورات ختم ہو گئے. پھر یہ بھی نوبت انسانی دنیا میں آئی کہ بیوی کو ہار گئے. ہر چیز تیار. شراب سے اور نشے سے بھی یہی ہوتا رہا ہے، جوئے سٹے سے بھی یہی ہوا ہے اور سود سے بھی یہی ہوا ہے. پوری دنیا کو لوٹنے والے سود خار، سٹے باز اور حرام خور اس دنیا کو ختم کرنے کے در پہ. اگر ان کا مقابلہ نہ کیا جاتا رہے اور اگر لوگ کہیں نہ کہیں سے کمپنسیٹ نہ کریں تو دنیا کالی ہو جائے، ختم ہو جائے. ایسے ختم. یہ جو نظام جاہلیت میں چل رہا تھا اور دنیا بھر میں چل رہا تھا، جس میں سب سے زیادہ شہرت ہوئی یہودیوں کی.
مدینہ منورہ میں یہودیوں نے اپنے سودی نظام سے اوس اور خزرج کے قبیلے کے لوگوں کو جکڑ رکھا تھا. معاشی اعتبار سے وہ ان کے محتاج تھے، ضرورت پڑتی تھی قرضہ لیتے تھے، سود دیتے تھے. یہی صورتحال مکہ مکرمہ میں تاجروں کی تھی. یہاں کاشتکاروں کا یہ حال ہو رہا تھا، وہاں تاجروں کا یہ حال ہو رہا تھا. پورے ملک میں یہی نظام تھا. رومن امپائر میں یہی تھا، پرشین امپائر میں یہی تھا، اور انڈیا میں یہی تھا. پوری دنیا سودی دنیا تھی. اسلام آیا، اب اس کو اس کا ازالہ کرنا تھا. ایک دم سے تو اگر کیا جاتا تو ریوولٹ ہو جاتا، ایک انقلاب ہو جاتا تو سنبھالنا مشکل ہو جاتا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بڑی حکیمانہ بات، مرحلے میں قرآن یہ کہتا کہ شراب کو ہاتھ مت لگانا، تو لوگ مانتے نہیں، وہ کہتے کہ چولہے بھاڑ میں جائے اسلام، ہمیں نہیں چاہیے شراب، ہمیں تو پینی ہے شراب. اس لیے دھیرے دھیرے مکہ مکرمہ کے 13 سال گزر گئے، شراب کی حرمت نہیں فرمائی گئی. مدینہ منورہ میں آمد ہوئی، اس وقت یہ فرمایا گیا کہ لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ، مسجد کے قریب مت جاؤ. اس ماحول میں مدینہ منورہ میں کہی گئی، بہت سے صحابہ ہل کے رہ گئے. اور اس کے بعد پھر آگے جب یہ فرمایا گیا یسألونک عن الخمر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، لوگ پوچھتے ہیں آپ سے شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں، بتائیے کہ اس میں بہت گناہ کی بات ہے، اگرچہ کچھ لوگوں کے فائدے بھی ہوتے ہیں. تو دونوں باتوں کا تذکرہ کیا گیا اور قطعی حرمت کا اعلان نہیں کیا گیا. مدینہ منورہ میں آنے کے بعد، اسلامی ریاست کے قیام کے بعد، اسلامی پولیس اور فوج کے بعد اور پورے اقتدار کے بعد بھی دھیرے دھیرے آگے بڑھتے بڑھتے 5ویں سال سن 5 ہجری میں، یعنی اگر اسلام کے آغاز سے شمار کیجئے تو 18 سال کے بعد اعلان ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. سن لو، شراب اور جوا اور یہ پاسے بازیاں اور استھانوں پر جانا اور مشرکانہ قربانیاں کرنا نجاست ہے، گندگی ہے، چھوڑ دو اس کو. یہ آیا بالکل آخری حکم، فیصلہ کن. اب جب اس حکم کا اعلان ہوا تو صحابہ کرام کا بیان یہ ہے کہ مدینہ منورہ کی نالیوں میں ہر طرف شراب بہہ رہی تھی، کیونکہ مٹکے بھرے ہوئے تھے، لوگ پانی کی طرح پیتے تھے. اب یہ مٹکے کسی نے توڑ دیے، کسی نے بہا دیا، تو جس نالی میں دیکھیے شراب بہہ رہی، ہر طرف شراب بہہ رہی، اتنی کثرت سے گھروں میں تھی. اور یہ کس کے گھر میں تھی؟ صحابہ کے گھروں میں تھی. ظاہر ہے کہ انہی کی تربیت ہوتے ہوتے اس مرحلے تک بات پہنچی تھی. تو جب اب آرڈر آیا، جب بات بالکل پک گئی اور اب اس حکم کو قبول کرنے میں دیر نہیں تھی، تو بس اس کے بعد یہ ضرب کاری تھی اور شراب کا ختم ہو گیا. یہ طریقہ کار دنیا کی حکومتیں اختیار نہیں کر سکی. امریکہ نے ہزار کروڑ شراب کی پابندی پر خرچ کیا اور بے تحاشا اشتہارات دیے اور بڑی پالیسیاں اختیار کی، کامیابی 1% نہیں ملی. یہی حال برطانیہ کا ہوا، یہی حال ہر جگہ کا ہوا. اور آپ انڈیا کو دیکھ رہے ہیں، یہ ملک جو مذہبی ملک کہلاتا ہے، سنتوں مانتوں کا ملک کہلاتا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اس پر کتنے گندے چماروں کا، ناپاک قسم کے غلیظ انسانوں کا ملک نظر آ رہا ہے کہ بڑے شوق و ذوق سے شراب کی دکانیں کھلوائی جا رہی ہیں، اجازتیں دی جا رہی ہیں، بھیڑ لگ رہی ہے، کورونا وائرس پھیلے، مرے لوگ جہنم میں جا لگے شراب پیئے. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ فطرت کتنی بگڑی ہوئی ہے، کتنی مسخ شدہ ہے. نہ ویدوں کا احترام، نہ گیتا کا احترام اور نہ منوسمرتی کا احترام، کوئی احترام نہ مذہب کا ہے، نہ تہذیب کا ہے، نہ ادب کا ہے، نہ تاریخ کا ہے. ہر چیز کا احترام پیسوں کے لیے پامال ہے. ان بنیوں نے، ان بدماشوں نے کچل کے رکھ دیا ساری عزت ملک کی. یہی پوری دنیا میں ہوتا رہا اور ہو رہا ہے. اسلام نے جب آرڈر دیا سن 5 ہجری میں کہ شراب بند، تو ایک فرد نہیں تھا جو شراب کا گلاس منہ کا لگا سکتا. بند تو بند.
اسی طرح اسلام نے سود کے خاتمے کے لیے ایک ترتیب بنائی، اور کہیں پر یہ فرمایا گیا وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوا فَلَا يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ، اے لوگو تم لوگ جو بھی پیسہ دیتے ہو، پیسہ بڑھے، اس میں اضافہ ہو، اللہ کے ہاں وہ نہیں بڑھتا ہے۔ نصیحت ہو رہی، توجہ دلائی جا رہی ہے کہ یہ اچھا عمل نہیں ہو رہا ہے۔ مکہ مکرمہ کے 13 سال گزر گئے اور سود کی ممانعت نہیں ہو سکی، پورا ماحول جکڑا جیسے آج کا ہے، اس دور جاہلیت کا ہے کہ سود ہر جگہ ہے، کوئی سود سے بچا نہیں ہے، اس لیے کہ اب پوری آبادی بینک سے وابستہ ہے اور بینک سودی نظام پر قائم ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر پیشین گوئی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ہر شخص سود کھائے گا، اور نہیں بھی کھائے گا تو سود کا دھواں یا سود کی گرد اور سود کا غبار اس تک پہنچے گا۔ یہ ہمارا دور بالکل عین اس کے مصداق ہے، وہی ہو رہا ہے کہ اچھے سے اچھا کوئی شخص ہو، وہ چاہے کتنا بڑا بزرگ ہو، مولانا ہو، مفتی ہو، قاضی ہو، وہ مدرسے سے وابستہ ہوگا تو، کسی ادارے سے وابستہ ہوگا تو کہیں نہ کہیں اس کا بینک سے تعلق ہوگا، یعنی اس نظام کی دھول اور اس نظام کا دھواں پہنچے گا۔ وہ خود نہ کھائے گا تب بھی اس نظام سے اس کا وابستہ رہنا ضروری سا بن جائے گا، ایک ایسی صورتحال ہو۔ اس کے بعد جنگ احد جب ہوئی اور مسلمانوں کو شکست ہوئی سن 3 ہجری میں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، اے مسلمانوں خوب چڑھا کر بڑھا کر سود مت کھاتے رہو۔ یا مقصد یہ نہیں تھا کہ اگر زیادہ بڑھا کر سود لیا جائے تو منع ہے، کم لیا جائے تو جائز ہے، یہ مطلب اس کا نہیں ہے کسی کے نزدیک، سارے مفسرین کے نزدیک بالاتفاق سود کی ممانعت کا ہی تذکرہ ہے، لیکن ابھی بھی قطعی حکم نہیں آیا، بالکل قطعی حکم ابھی نہیں آیا، یہاں تک کہ 13 سال مکہ مکرمہ کے اور 9 سال مدینہ منورہ کے گزر گئے، 22 سال گزر گئے۔ سن 10 ہجری میں سورۃ البقرہ میں یہ آیتیں جو ابھی پڑھی گئیں اور ان کا ترجمہ سنایا گیا نازل ہوئی۔ یہ آیتیں جب نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنایا، اور اس کے بعد پھر سن 10 میں آپ کا حج ہوا، حج اکبر۔ اس حج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے سامنے تقریر کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اب یاد رکھو کہ سارا سود، اس کا نظام، اس کا کاروبار میرے پیروں تلے روندا جا رہا ہے، اور میرے چچا عباس کا جو سودی کاروبار تھا، میں اعلان کر رہا ہوں کہ آج اس کی پائی پائی کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ اب کوئی سودی نظام نہیں چلے گا، کوئی سودی کاروبار نہیں چلے گا، اور سن لیں وہ لوگ جو اپنے سود کا مطالبہ کریں گے وہ اللہ اور رسول سے جنگ کریں گے۔ اس سے زیادہ سخت الفاظ کسی چیز کے بارے میں قرآن میں نہیں ہے، اور تعبیرات ہیں، لیکن جنگ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے ایک حربی ہوتا ہے، جنگجو ہوتا ہے، کوئی ملک یا کوئی حکومت ایسی ہوتی ہے جو دشمن ہے اسلام کی اور جنگ چھیڑ رہی ہے، وہ اس کے ساتھ جو مسلمانوں کا معاملہ ہوگا کہ وہ بھی جنگ کریں گے۔ اسی طرح سودی نظام اور اسلام کا غیر سودی نظام، ان دونوں کے درمیان ایک معرکہ برپا ہے۔ اسے لوگوں کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ اگر واقعی مکمل طور پر اسلامی نظام ہوگا تو وہ سود خاروں اور سود کے معاملہ کرنے والوں سے اسی طرح جنگ کریں گے جیسے جنگجوؤں سے، حربیوں سے جنگ ہوتی ہے۔ یہی حکم ہے، یہی ہدایت ہے، اور اس اعتبار سے آج وہ سارے مسلم ملک جس میں جو سعودی حکومت ہے وہ بھی شامل ہے، اور پاکستان بھی شامل ہو، بنگلہ دیش بھی شامل اور امارات بھی اور مصر بھی، سارے ممالک سودی کاروبار میں، سودی بینکوں میں، سودی کمپنیوں میں ملوث ہے۔
اور ان کی اللہ اور رسول سے جنگ ہے۔ سیاسی نظام بھی ان کا ملحدانہ ہے، جارحانہ ہے، ظالمانہ ہے، قاتلانہ ہے، اور مالی نظام بھی ان مجرموں کا خدا سے جنگ پر مبنی ہے۔ اس لیے خدا کی کوئی نصرت اور کوئی مدد ان کو ملنی ہی نہیں جب تک اس سے وہ توبہ نہیں کرتے، جب تک اس نظام کا خاتمہ نہیں ہوتا۔ تو یہ جو اعلان تھا بڑا فیصلہ کن تھا، بڑا قطعی تھا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اتنا سخت موقف اسلام نے مالیاتی مسائل میں اور معاشی مسائل میں کیوں اختیار کیا؟ اب اس کو آپ وہاں سے دیکھیے کہ آپ کے گاؤں میں جو مہاجن ہے، جو بنیا ہے، جو سود دیتا ہے بیواؤں کو، عورتوں کو، غریبوں کو، اور پھر اس کے بعد جو قرض دیتا ہے پھر سود لیتا ہے، لیتے لیتے نوبت جو معاشرے میں آتی ہے کہ وہ عورت اپنے زیورات بیچنے میں مجبور ہو جاتی ہے، پھر اپنی عزت بیچنے پہ مجبور ہو جاتی ہے، وہ مرد جو ہے وہ فقیر و کنگال ہوتے ہوتے اپنی زمین مکان سب کھو دیتا ہے۔ نوبت یہاں تک آتی ہے کہ وہ اپنا ایمان بیچتا ہے، کیونکہ ایمان بیچنے کا اس سے مطالبہ ہوتا ہے۔ اس سے بڑی کوئی تباہی ہو سکتی؟ یہی تو وہ ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا قرآن میں وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ۔ یہ جو فتنہ ہے دین کے راستے میں رکاوٹ، دینی نظام کو برپا ہونے نہ دیا جائے، یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ تو یہ سخت نکیر فرمائی گئی ہے۔ وہاں سے چلیے اب آج کل کے دور میں ایک عرصے سے جب سے بینکوں کا یہ نظام چل رہا ہے، وہ برطانیہ کا گولڈ اسمتھ اور روچائلڈ اور راکفیلر، یہ جو امریکہ اور برطانیہ اور یورپ کے مجرم بنیے تھے، یہ جو ساہوکار تھے، یہ جو مہاجن تھے، جنہوں نے ایک دو انسانوں اور ایک علاقے اور ایک خاندان ہی کو صرف نہیں چوسا، پوری دنیا کو چوس لیا ان گینڈوں نے، ان ہاتھیوں نے، ان بدبودار اور ملعون جانوروں نے۔ وہ ایسی تباہی مچائی ہے جس تباہی کے نتائج وقتاً فوقتاً ظاہر بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر ظاہر نہ بھی ہو تو صورتحال یہ ہے کہ امریکہ قرض میں ڈوبا ہوا ہے، روس قرض میں ڈوبا ہوا ہے، انڈیا قرض میں ڈوبا ہوا، کوئی ملک نہیں جو قرض میں ڈوبا ہوا۔ اور جب یہ ملک قرضوں میں ڈوبتے ہیں تو اس کے بعد پھر ان کے دنیا کے بینکوں سے سودے ہوتے ہیں، اور وہ سودے ایسے ہوتے ہیں جس میں ملک کے عوام کو بیچ دیا جاتا ہے، عزت بیچ دی جاتی ہے، تشخص بیچ دیا جاتا ہے، علاقے بیچ دیے جاتے ہیں، اور صوبے خالی کر دیے جاتے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں، اور اگر یہ نہ کیا جائے تو پھر عالمی اداروں کی طرف سے قحط مسلط کیا جاتا ہے، دیوالیہ پن میں ڈال دیا جاتا ہے، اور ایسی تباہیاں مچائی جاتی ہیں کہ لاکھوں انسان نوبت یہ آتی ہے کہ بلی کتے کھاتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہاں تک نوبت آئی ہے بنگال کے قحط سے لے کر دنیا کے بہت سے قحطوں میں کہ ماں باپ نے اپنے بچوں کو کھایا ہے۔ بھوک انسان کو ایسا کر دیتی ہے کہ بس پھر اب وہ مرنے جا رہا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ دیکھیں گے پھر جو کچھ ہو، اپنے بچے کو ذبح کر کے کھایا گیا۔ اور کتے، بلی، چوہے، دیگر جانور وہ تو ایسے قحطوں میں بے تکلف کھائے گئے۔ یہ قحط ہے، یہ ہے سود بینکوں کا۔ یہ بنیوں اور مہاجنوں کا چھوٹا نہیں ہے، وہ تو چھوٹے چھوٹے جو جانور ہیں ان کو ہڑپ کر جاتے ہیں اور خون پی جاتے ہیں چند لوگوں کا، لیکن یہ جو بینک ہے، بینک ورلڈ بینک سے لے کر اس کے جتنے چیلے چپاٹے ہیں، جتنے شیطانچے ہیں، جتنے ابلیس کے انڈے بچے ہیں، یہ سب کے سب اس سے وابستہ ہیں۔ جو ابلیس اعظم ہے، دجال اکبر ہے، وہ ورلڈ بینک۔ تو ورلڈ بینک مدد نہیں کرتا ہے، وہ دانے ڈالتا ہے چڑیا کے شکار کے لیے، وہ کانٹا ڈالتا ہے مچھلی کے شکار کے لیے، وہ ملکوں کے شکار کے لیے، اور شکار ظاہر ہے دجالی نظام کے لیے، کیونکہ جو آپس میں طے شدہ معاہدہ ہے وہ دجالی نظام کا معاہدہ ہے، جو ایمان کو چوستا ہے، جو دین کو چوستا ہے، جو حیا کو چوستا ہے، جو اخلاق کو چوستا ہے، پھر کچھ نہیں رہ جاتا۔ فیصلہ ہوتا ہے عالمی اداروں کا، UN کا فیصلہ ہوتا ہے کہ عورتوں اور مردوں میں کوئی تفریق نہیں کی جائے گی، اور عورتوں کو پردے کا پابند نہیں بنانے دیا جائے گا، اور اس کی آزادی ہوگی کہ عورت اور مرد اپنے جس طرح کے چاہے تعلقات رکھیں۔
تو جو ملک ان سے وابستہ ہے انہیں یہ فیصلہ ماننا پڑتا ہے۔ وہ کانفرنسیں ہو چکی ہیں جن کانفرنسوں کے نتیجے میں حیا کا خاتمہ کر دیا گیا، اور اس کے بعد پھر جتنے قرآنی احکام ہیں دھیرے دھیرے ان کا نمبر آتا ہے کہ عورت کی گواہی عادی نہیں ہوگی، میراث عادی نہیں ہوگی، پردے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، اور وہ سارے احکام جو ملاؤں نے ان پر لاد رکھے ہیں وہ سب ختم کیے جائیں گے، ورنہ قرض بند کر دیا جائے گا، امداد نہیں دی جائے گی۔ تو نتیجہ ہوتا ہے کہ حکومت بیٹھ جاتی ہے، ملک سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اور ورلڈ بینک کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوتا ہے، اے بڑے دیوتا، اے مہان دیوتا، کچھ ہمیں دے دیں، اور جو شرطیں ہیں وہ ہم منظور کرتے ہیں۔ یہ ہے جو نتیجہ ہوتا ہے بینکوں کے سود کا۔ تو بینکوں کے سود ایک فرد کو نقصان پہنچانے کے ساتھ جو بڑے عظیم الشان قسم کے تہلکے مچاتے ہیں، اس میں حکومتیں ختم ہو جاتی ہیں، الٹ پلٹ ہو جاتی ہیں، ملک تباہ ہو جاتے ہیں، قحط مسلط کر دیا جاتا ہے، اور دین و ایمان اور حیا اخلاق کو چوس لیا جاتا ہے۔ اس لیے اتنی سخت بات فرمائی گئی کہ یوں سمجھ لو کہ سودی کاروبار کرنے والے جنگجو ہیں، حربی ہیں، ان سے جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یہ اللہ اور رسول سے جنگ کر رہے ہیں، یہ واقعہ ہے۔ لیکن جیسے یہودیوں نے سودی نظام خوب چلایا اور جادو سے منع کیا گیا، اور جادو خوب چلایا، اور جتنی چیزوں سے بائبل میں منع کیا گیا ان کی کتاب میں منع کیا گیا، انہی میں ملوث ہوتے گئے یہاں تک کہ ملعون قرار دیے گئے، اور اللہ نے فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم۔ کیوں لعنت ہوئی؟ ذالک بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا۔ نافرمانیاں کرتے ہیں، حد سے آگے بڑھتے ہیں، جو برائیاں پھیلتی ہیں ان سے آپس میں ایک دوسرے کو روکتے نہیں ہیں، برائیاں دیکھتے ہیں اور زندگی اسی طرح گزارتے چلے جاتے ہیں، اور جو کافر ہیں ان کے قدموں میں پڑتے ہیں، ان سے دوستیاں رچاتے ہیں، اہل ایمان کی فکر نہیں کرتے۔ یہ اسباب بیان کیے گئے قرآن میں ان کے ملعون ہونے۔ اب آپ بتائیے مسلمانوں کی اکثریت گناہ کر رہی کہ نہیں؟ حدود جو شریعت کی حدود ہے ان کو پھلانگ رہی کہ نہیں؟ شادی میں، بیاہ میں، تقریبات میں، ملازمت میں، رہن میں، سہن میں، ہر چیز میں کر رہی کہ نہیں؟ تو ملعون ہوئے کہ نہیں؟ جن اسباب سے ان کو ملعون قرار دیا گیا انہی اسباب سے یہ ملعون ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ۔ ایک حدیث کا یہ مضمون، حضور نے لعنت فرمائی سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود کی رقموں کو نوٹ کرنے والے پر، اور سود کی گواہی دینے والے پر، یعنی تمام کے تمام وہ لوگ جو اس مہاجنی نظام میں شریک ہیں، بینک میں جو آفیسر ہیں، بینک میں جو ملازم ہیں، بینک میں جو کلرک ہیں، بینک میں جو چپراسی ہیں، بینک کے جو ذمہ دار ہیں، یہ سب کے سب ملعون ہیں۔ حدیث یہ کہہ رہی یہودیوں کو ڈرایا گیا تھا لعنت الہی سے، نہیں ڈرے، ملعون قرار دیے گئے، بندر سور بنائے گئے، اور ان پر عذاب الہی نازل ہوتا رہا۔ بالکل 100% وہی حرکت مسلمان کر رہے ہیں۔ انہوں نے بھی کہا تھا مجبوری ہے، یہ بھی یہی بولتے ہیں مجبوری ہے۔ تو مجبوری میں گو کھاتے ہیں، مجبوری میں سور کی بوٹی کھاتے ہیں، مجبوری میں شراب پیتے ہیں، ان کی یہ مجبوریاں ہیں۔ انہوں نے حالات کو مجبوری بنایا ہے، چونکہ مقابل کی جدوجہد نہیں کی۔ کیا نبی پاک علیہ السلام مکہ مکرمہ میں یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ اللہ میاں مجبوری ہے، نہ ابو جہل مانتا ہے، نہ ابو لہب مانتا ہے، نہ گھر والے مانتے ہیں، آپ مجھے رخصت کر دیجئے اور یہ ذمہ داری مجھ پر نہ ڈالیے۔ کتنی مجبوری ہے، بلال کو ریت پہ لٹایا جا رہا ہے اور خباب کو انگاروں پہ لٹایا جا رہا ہے، اے اللہ مجبوری۔ یہ کبھی کہا نبی نے؟ کسی صحابی نے کہا کہ مجبوری ہے؟ وہاں اتنے سخت ترین حالات، ان حالات میں یہ نہیں کہا جا رہا کہ مجبوری ہے، مقابلہ کیا جا رہا ہے۔
پھر مدینہ منورہ کے ماحول میں یہودی ہیں، منافق ہیں، شرارتی ہیں، گھسپیٹیاں ہیں، بدماش ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں، مقابلہ ہو رہا، مجبوری ہے، یہ نہیں کہا جا رہا۔ یہ جو آج کل ہمارے یہاں مفتی، ملا، قاضی سب مجبوری کہہ دیتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ یہی وہ مجبوری ہے جس نے آج یہاں تک نوبت پہنچا، وائرس اللہ نے مسلط کیا اور حکومت نے اپنا حکم مسلط کیا، تو مولویوں نے نمازیں چھڑوا دی، جماعتیں چھڑوا دی، جمعہ چھڑوا دیا۔ عید کے بھی فتویٰ اب یہی چل رہا ہے کہ بھائی اپنے گھر میں ٹرخا دو۔ سب جانتے ہیں کہ عیدگاہ میں نماز ہوتی، مسجدوں میں بھی نہیں ہوتی تھی عہد نبوی میں۔ اس کے لیے حضور باہر نکل کر عظیم الشان مجمع کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ بارش ایک مرتبہ ہوئی تو مسجد نبوی میں آپ نے عید کی نماز پڑھی۔ گویا اس کا اصل نظام یہ ہے، وہ سالانہ اجتماع ہے مسلمانوں کا۔ کیا ضرورت پڑی ہے؟ میں یہ کہتا ہوں چلیے ٹھیک ہے، آپ محسوس کر رہے ہیں کہ ابھی ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے، تو یہ مولوی اور مفتیوں کو مصیبت کیا ہے؟ یہ کیوں بولتے ہو؟ حرام خوری کے لیے زبان کیوں کھولتے ہو؟ کیوں یہ کہتے ہو کہ گھر میں پڑھیں؟ نہ کہو کچھ، جس کو کرنا ہے حکومت پر عمل کرے گا، جو اپنے کو مجبور سمجھے گا وہ حکومت کی ہدایت پر عمل کرے گا۔ آپ کیوں یہ بولتے ہو؟ آپ اپنے کو مجبور کیوں بناتے ہو؟ یہ درست نہیں، یہ نبوی منہج کے خلاف ہے، انبیائی منہج کے خلاف ہے۔ آپ یہ کہہ دیجئے کہ بھئی آپ اپنی صحت کا لحاظ رکھیے، آپ خود اپنے مسئلے کو سمجھ لیجئے، اگر آپ عند اللہ معذور ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو خطرہ ہے بیمار ہو جانے کا، تو پھر آپ کو ایسی جگہ نہیں جانا چاہیے، کسی سے نہیں ملنا چاہیے۔ بلا وجہ ایک وہم مسلط کر کے اس طرح ڈرایا جا رہا ہے کہ بھئی عید میں مصافحہ بھی نہ کیجیے گا اور کسی سے گلے بھی نہ ملیے گا، تو ظاہر ہے کہ پھر یہ بھی کہیے سیوئی بھی نہ کھائیے گا اور گوشت بھی نہ کھائیے گا اور کسی کے قریب بھی نہ جائیے گا اور بیوی سے بھی دور رہیے گا اور بچوں سے دور رہیے گا۔ بولیے، یہ سب بولیے۔ اس لیے یہ زبان درست نہیں، یہ جو بیانات دیے جاتے ہیں، یہ دیے نہیں جاتے، دلوائے جاتے ہیں۔ منہ ہوتا ہے کسی مفتی کا اور اندر ہوتا ہے کوئی شیطان جو بلواتا ہے۔ اس لیے صاف بات یہ ہے کہ آپ تو شریعت کی بات کیجئے۔ اب شریعت کی بات کا جہاں تک تعلق ہے، اس میں یہ کہہ دیجئے کہ بھئی آپ سمجھیے حکومت کا جو مطالبہ ہے اس مطالبے پر آپ عمل کریں، تو یہ اس وقت بہتر ہوگا جب آپ مجبوری سمجھ رہے ہوں، تو آپ کا یہ معاملہ ہے، اس میں آپ کو خود فیصلہ کرنا ہے۔ ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جس نماز کو اس طرح ہونا چاہیے اس کو کینسل کیا گیا؟ اس کو کینسل کیا گیا ایک موہوم صورتحال کی بنیاد پر۔ یہ اس کی وجہ سے شراب خانے کیوں نہیں بند ہوتے؟ ان مجرموں سے پوچھئے کہ جہاں لازماً بھیڑ لگ رہی ہے اور دیکھ رہی ہے ساری دنیا، وہ بند کیوں نہیں ہوتے؟ وہ کھولے جا رہے ہیں۔ اور جتنے بھی اس طرح کے مواقع ہیں ان کے لیے جو نظم کیا جا رہا ہے، اور جو ابھی صورتحال ایک مجبوری کی ہے حکومت کی کہ وہ ٹرینیں چلا رہی کہ بھئی مزدوروں کو منتقل کرنا ہے، ظاہر ہے کہ وہ سب قریب بیٹھے، کوئی 6 فٹ کے فاصلے پہ نہیں، اور جہازوں کے لیے جو کہا گیا 3 سیٹوں میں سے ایک بیچ کی سیٹ چھوڑ دی جائے، بیچ کی سیٹ 1 فٹ کی ہوتی ہے، 1.5 فٹ کی مشکل سے، تو 1.5 فٹ کے فاصلے سے تو سوشل ڈسٹینسنگ کا اصول اختیار نہیں ہو رہا ہے۔ حکومت اپنا مذاق بناتی ہے، اپنا تماشا کرتی ہے، ڈرامے بازی کرتی ہے، کھلواڑ کرتی ہے، اس لیے کہ خود اس کی مجبوریاں ہیں۔ تو چلیے صاحب، لوگوں کو پہنچانا تھا، وہ مجبور تھی، ریل جاری کرنی تھی اور جہازوں کا بھی سلسلہ شروع کیا جانے والا ہے، لیکن شراب کی کیا مجبوری ہے؟ وہ شراب جو طلاقیں دلواتی ہے، لڑائی کرواتی ہے، اور وہ شراب جس کی وجہ سے قتل ہوتے ہیں، وہ شراب جس کی وجہ سے عقل غائب ہوتی ہے، پٹھے خراب ہوتے ہیں، خون کا نظام بگڑتا ہے، اس شراب کے نقصانات طبی بھی ہیں، اخلاقی بھی ہیں، دینی بھی ہیں، ہر طرح کے ہیں۔ ان کی اجازت کیسے دی جا رہی؟ اس لیے میرا یہ کہنا ہے کہ جو مولوی صاحبان بیان کرنا چاہتے ہیں، بڑے شوقین ہیں اس کے، تو وہ براہ کرم یہ کہیں کہ پہلے حکومت شراب خانے بند کرے، پھر بات کرے کہ مسجدیں بند ہوں گی کہ نہیں ہوں گی۔ کم از کم اتنی بات تو سامنے آنی چاہیے، اتنی غیرت تو ان کی ہو کہ موازنہ کیجئے۔ شراب تو خیر ہے ہی ملعون چیز، لیکن شادی میں بھی 50 لوگ جمع ہو سکتے، مسجد میں نہیں، کون سا قانون ہے؟ تو اس لیے جہاں تک تعلق ہے حقائق کا،
ان کو سامنے لانا چاہیے، اور علماء کی جو ذمہ داری ہے وہ اپنے طور پر وہ ادا کریں۔ اب جہاں مجبوری ہے کہ صاحب وہ ڈنڈے چل رہے ہیں، وہاں پر یہ مشورہ نہیں ہے کہ صاحب آپ لوگ عیدگاہ میں عید نہ پڑھیے، لیکن اب آپ کو خود ڈنڈوں سے بچنا ہے یا بیماری کے وہم سے آپ کو بچنا ہے تو ٹھیک ہے، پھر اس میں احتیاط کر لیجئے، لیکن جہاں تک ہو سکے اپنی اجتماعیت کو باقی رکھنے کے لیے پھر آج کل کے الیکٹرانک میڈیا کا بھی استعمال کیجئے۔ جیسے پہلے آپ لاؤڈ سپیکر بھی استعمال نہیں کرتے تھے، اے جناب اے بونے ملاؤ، کل لاؤڈ سپیکر بھی درست نہیں تھا اور ابھی بھی بعض جگہ اس سے پرہیز کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد دھڑلے سے اس کا استعمال ہوا، اور اس کے بعد الیکٹرانک میڈیا کا حرم مکی میں اور حرم مدنی میں اور تمام ان ممالک میں جن کی دہائی تم دیتے رہتے ہو ان میں اس کا استعمال ہوتا ہے، اور وہیں پر جا کر پیچھے نماز پڑھتے ہو جہاں پر فوٹو بھی چل رہے ہیں اور ٹی وی بھی چل رہا ہے، وہ سارا انتظام ہو رہا ہے، اور امام صاحب اپنی جماعت کے ساتھ ہر طرف نظر آ رہے ہیں۔ جب یہ سب کچھ کر ہی رکھا ہے تو 6 فٹ کا فاصلہ ہو یا 10 فٹ کا ہو، مجبوری میں دونوں میں فرق کیا رہ گیا؟ کیا فرق رہ گیا جب مجبوری کی بنیاد پر صفیں توڑوا دی تم نے اور 6 فٹ کے فاصلے حرم مکی، حرم مدنی میں اور دیگر مسجدوں میں قائم کروا دیے، کیونکہ تمہارے طب کے بابا آدم نے یا تمہارے ظالم حکمرانوں نے تم کو اس پر مجبور کیا۔ جب وہاں تم نے یہ کروا کر سنت توڑ دی، دین توڑ دیا، فرض توڑ دیا، تو اب اس کے بعد بڑے فکر مند و غیرت مند بنتے ہو۔ جب کہا جاتا ہے 6 نہیں 60 فٹ کر لو، کیا فرق پڑتا ہے 6 فٹ اور 60 فٹ میں؟ ایک صفر ہی لگا لو۔ جب بات مجبوری کی ہے تو یہ سب فاصلے بیکار ہیں، کوئی معنی ان کے نہیں ہوتے۔ اس وقت اصل فکر کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مسلمانوں کی جس شکل میں اجتماعیت ہو سکے، وہ لاؤڈ سپیکر سے ہو یا الیکٹرانک میڈیا سے ہو یا اور بھی کوئی ذریعہ ہو، تو اس کے ذریعے سے ان کی اجتماعیت باقی رہے، پارا پارا نہ ہونے پائے، اور وہ اپنی اس مثالی عید کو یاد رکھیں، یاد کرائیں، اس کی پہچان باقی رکھیں، اس سے وابستہ رہیں جس حد تک ہو سکتا ہو، کیونکہ حکم یہی ہوتا ہے کہ قدر المستطاع، جتنا بس میں ہے اتنا کیجئے، یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے۔ تو جتنا بس میں ہے ہمارے، اگر یہ بس میں تو یہ کیجئے، اس کی وجہ سے پیچھے مت ہٹیے۔ تو خیر، یہ تو باتیں ضمنی بہت سی ہو گئیں اور پھیل گئیں۔ اصل سود کا جو نظام ہے، اور بنیادی طور پر قرض دے کر اس کے اوپر مدت کی بنیاد پر پروفٹ لینا، جس کو انٹرسٹ کا نام دیا گیا اور جو یوزوری کہلاتا ہے، یہ جو عمل ہے اس پر اتنی سخت اور شدید نکیر فرمائی گئی، اور یہ فرمایا کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے۔ کوئی اگر آدمی سوچتا ہے کہ جو پیسہ مل رہا ہے اس کو رکھ لو، اس کو کھا لیں گے، تو یاد رکھنا چاہیے کہ اس سے بے برکتی ہی ہوگی، وہ پیسہ مٹے گا۔ اور صدقہ اور خیرات کو اللہ بڑھاتا ہے، جہاں پیسہ جاتا ہے وہاں آتا ہے، اور جہاں آتا ہے وہاں جاتا ہے۔ یہ ہے اللہ میاں کا یہ نظام کہ سود میں آتا دکھتا ہے لیکن جاتا ہے، اور صدقے میں جاتا دکھتا ہے لیکن آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو اجر عطا فرمائے گا وہ اصل چیز تو وہ ہے۔ اسی کے بعد پھر یہ بات فرمائی گئی تھی کہ اب جو کچھ بھی تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے، حضرت عباس بھی مخاطب تھے اور جتنے بھی لوگ ایسے تھے سب مخاطب تھے، اور آج تک مخاطب ہے اور تا قیامت مخاطب رہیں گے، کہ اگر فرض کیجئے کسی کا کچھ سود کسی پر باقی تھا تو جب یہ حکم آ گیا تو اب اسے چھوڑ دینا تھا۔ دوسرا ایک اور حکم دیا گیا اخلاقی نوعیت کا، کہ اگر تمہارا قرض دار تنگ دست ہے، دے نہیں پا رہا ہے، اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ واقعی وہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے، ٹال مٹول نہیں کر رہا ہے، وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ تمہارا قرض دے سکے، تو تم اس کی مہلت بڑھاؤ، اس کو موقع دو، اس کو موقع دو، اس کی مدت بڑھاؤ، سختی مت کرو، کیونکہ واقعی وہ مجبور ہے۔ اگر وہ صرف جھوٹ بول رہا ہے تب تو اس کے ساتھ وہ معاملہ کرنا ہے جو جھوٹے کے ساتھ کیا جاتا ہے، لیکن اگر جھوٹ نہیں ہے، ٹال مٹول نہیں ہے، واقعی وہ پریشان ہے اور اس لیے وہ قرض ادا نہیں کر پا رہا ہے تو اس کو مہلت دی جائے۔ یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر تم جو قرض اس کے اوپر ہے اسے صدقہ مان لو تو یہ اور اچھی بات ہے۔ سمجھو کہ اب وہ بیچارہ غریب ہے، دے نہیں پا رہا ہے، پریشان ہے، تو اس کے اوپر سے یہ بوجھ بھی اتار دو، اس نفسیاتی تکلیف سے بھی اس کو الگ کر دو، کہو بھائی ٹھیک ہے میں نے پیسے آپ کو دے دی، دل میں نیت کر لو صدقے کی، کیونکہ وہ تنگ دست ہے، اور یہ اس سے کہہ دو کہ بھائی میں نے میری طرف سے ہدیہ یہ میں نے آپ کو دے دی،
تاکہ وہ بوجھ بھی اس کے اوپر سے اتر جائے کہ میں کہاں سے لاؤں، کما نہیں پا رہا ہوں، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میری عزت بھی داؤں پہ لگی ہوئی. ایسا کوئی شریف آدمی ہے اور وہ اس طرح کے حالات سے گزر رہا ہے یا کوئی بھی مجبور ہے، تو اس مجبور کا خیال رکھتے ہوئے اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ اسے معاف کر دیا جائے، کم درجہ یہ ہے کہ اس کو مہلت دی جائے یہاں تک کہ وہ اس پوزیشن میں آ جائے کہ ادا کر سکے. بہرحال بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کیونکہ فوری طور پر اثر ظاہر نہیں ہوتا بینکوں کے سود کا، لگتا ہے کہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہم قرض لے رہے ہیں، کوئی کارخانہ چلا رہے ہیں، کوئی دکان چلا رہے ہیں. لیکن جب آپ اس کی پوری تفصیل میں جائیے گا اور اس پورے نظام پر غور کیجیے گا کہ یہ چلا کہاں سے تھا، کن لوگوں نے اس کو چلایا، وہ کون سے بڑے ڈکیت تھے دنیا کے، اور اس کے بعد اس کو مہذب اور خوبصورت بنانے کے لیے انہوں نے کیا کیا پلاننگ کی، اور پھر کس طرح انہوں نے ملکوں کو چوز کیا ہے، اس کی تو بہت سی مثالیں ہیں. اور ان مثالوں سے ایک حد تک ہمارا ملک اور پاکستان اور بنگلہ دیش سب گزر رہے ہیں. جب کسی وقت نزلہ گرے گا تو معلوم ہوگا کہ آدھی آبادی تباہی میں مبتلا ہو گئی یا آدھے پروجیکٹ ختم ہو گئے، اور بہت بڑے بڑے ایسے ظالمانہ سودے ہوں گے خفیہ طور پر کہ جس کے نتائج بڑے بھیانک نکلیں گے. اس لیے سود جو ہوتا ہے اوپر سے یہ لگتا ہے کہ یہ خوشحالی کا ذریعہ بن رہا ہے، لیکن اصلاً وہ بدحالی کی طرف لے جاتا ہے، بالکل ایسے جیسے سلو پوائزن کا عمل ہوتا ہے. یہ زہر کا وہ اثر جو دیر سے ظاہر ہوتا ہے اور یوں آدمی صحت مند محسوس ہوتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں، لیکن وہ زہر اثر کرتا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ مہلک بنتا ہے. بالکل اسی طرح سودی نظام کمپنیوں کا ہو یا بینکوں کا ہو یا کسی بھی ادارے کا ہو، یہ دھیرے دھیرے ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے. اس لیے اس سے سب کو بچنا چاہیے. بچنے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف آپ ایک نگیٹو عمل کریں، آپ اس کے متبادل بینک قائم کریں، کمپنی قائم کریں، غیر سودی بینک، غیر سودی کمپنی، غیر سودی سسٹم. یہ مسلمانوں کی اصل ذمہ داری ہے. اس پر ان کو ساری توجہ مبذول کرنا چاہیے کہ ہر علاقے میں، ہر بستی میں ایسے بیت المال ہوں، ایسے ادارے ہوں جن سے لوگوں کی ضروریات پوری ہوں، جن سے غیر سودی قرض ان کو مل سکے. الحمدللہ ہمارے ملک میں امدادی سوسائٹیاں اور غیر سودی سوسائٹیاں بنائی گئیں، ابھی بھی بہت سی قائم ہیں، لیکن جو کمپنیاں بنائی گئیں وہ اکثر فیل ہو گئیں. اور اس میں فیل ہونے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جن لوگوں نے اس کے ڈائریکٹوریٹ کے مسئلے کو سنبھالا، جو اس کے ڈائریکٹر بنے، ان کی نیتیں خراب ہو گئیں اور انہوں نے لوگوں کے پیسے کو لینے کے لیے گھپلے کیے، بہت خطرناک گھپلے کیے. حیدرآباد کی ایک خاتون نے زبردست گھپلے کیے، وہ غالباً ابھی بھی جیل میں ہے. اور بنگلور کے ایک بڑے خوشحال دولت مند شخص تھے، انہوں نے یہ کام کیا، ان کو جیل میں ڈال دیا گیا. اور کتنے لوگ اسی طرح دلی میں، لکھنؤ میں جیلوں سے گزرے. لیکن ظاہر ہے کہ وہ جیل میں جانے سے لوگوں کا پیسہ تو ادا ہوتا نہیں، تھوڑے دنوں کی سزا مل جاتی ہے، کچھ ضمانت وغیرہ کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. لیکن جن لوگوں کے لاکھوں کروڑوں اربوں روپے چلے گئے وہ مشکل سے واپس ہوتے ہیں. یہ سب تجربے بڑے تکلیف دہ، بڑے خطرناک رہے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ٹرائی اگین پر عمل نہیں کرنا ہے، مسلسل جد و جہد کرنی. جیسے ایک تبلیغ والا ایک محلے میں سینکڑوں مرتبہ جاتا ہے اور ایک شخص نماز کے لیے کہتا ہے، وہ سنے نہ سنے بات رد کر دے، لیکن وہ جانتا ہے کہ میرا یہی کام ہے، تو عمر بھر وہ اسی کو کرتا رہتا ہے. ایسے ہی یہ جد و جہد بھی ہونی چاہیے. ہر جگہ بیت المال قائم کرنے چاہیے، ہر جگہ کوشش اسلامک کمپنی اور اسلامک بینک کی کوشش ہونی چاہیے. یہ مسلمانوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو بینکوں میں جو ملازمت کرتے رہے، انہوں نے وہاں سے جو سلیقہ حاصل کیا، انہی کو چاہیے کہ وہ اب اس کی کوشش کریں کہ ایک غیر سودی بینک وہ جاری کریں، اور مضاربہ اور مرابحہ وغیرہ کے جو طریقے ہیں شرکت کے اور پیسے کو بڑھانے کے لیے، وہ طریقے اختیار کیے جائیں جس میں نفع اور نقصان میں شرکت ہو تمام شرکاء کی اور حصے داروں کی، اور پوری امانت اور دیانت کے ساتھ اس کو چلایا جائے. یہ تجربے الحمدللہ کامیاب ہوئے. دبئی میں اسلامک بینک قائم کیا شیخ سعید لوطا صاحب نے،
اچھا تجربہ ہوا، کویت میں بیت التنویر کویتی کا ایک اچھا تجربہ ہوا، اسی طرح ریاض میں بھی ایک ایسا غیر سودی بینک قائم ہوا، اور بھی ملکوں میں قائم ہوئے، بلکہ جب یہ تجربے کامیاب رہے غیر سودی بینکوں کمپنیوں کے تو اس کا اثر یورپ پر پڑا، اور یورپ نے پھر اپنے بینکوں میں ایک کاؤنٹر جو ہے وہ کھول دیا اس کے لیے کہ وہاں اسلامک بینکنگ کے اصول پر عمل کیا جائے گا۔ تو آج اب صورتحال یہ ہے کہ 250-300 ایسے اسلامک بینک قائم ہو چکے ہیں، یا بینکوں کے ساتھ ساتھ ان کے جزوی معاملات میں شریک ہو کر غیر سودی نظام کو لے کر چل رہے ہیں۔ یہ عمل اب برطانیہ میں بھی ہو رہا ہے، فرانس، جرمنی، تمام ملکوں میں یہ عمل ہو رہا ہے، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ سودی نظام تباہی کی طرف جا رہا ہے اور غیر سودی نظام میں حفاظت ہے، اس لیے وہ اب الٹرنیٹیو کی تلاش میں ہے، اور کم از کم مسلمانوں کو مائل کرنے کے لیے، اور یہ کہ ان کی رقم بھی آئے اور ان کو صحیح طریقے پر پیسہ اور نفع ملے، تو اس میں انہیں کامیابی مل رہی ہے۔ اور یہ بھی دیکھا گیا کہ عام بینک بہت 2%، 3% کچھ دے دیتے ہیں، سود کے نام پر لعنت دیتے ہیں، اور جو اسلامک بینک قائم ہوئے انہوں نے واقعہ یہ ہے کہ 10%، 15%، 20% تک لوگوں کو نفع دیا ہے۔ اور جب دیوالیہ پن آیا تھا اور دنیا میں ایک بہت بڑی کرائسس پیدا ہوئی تھی مالیات کی، اس وقت اسلامک بینک اور اسلامک کمپنیاں اس کرائسس کے اثر سے محفوظ رہیں، بڑی حد تک وہ محفوظ رہیں۔ اس لیے چاہیے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اکانومی کا سبق لیا ہو، کامرس پڑھی ہو اور ٹریڈ کو اچھی طرح سیکھا ہو، پڑھا ہو، کہ وہ لوگ تجربے کریں اسلامک کمپنیز کے، اسلامک بینکس کے، چھوٹے پیمانے سے اس کو شروع کریں، اچھی نیت کے ساتھ اور دیانتداری کے ساتھ۔ اگر وہ یہ کام کریں گے تو یہ اسلام کی ویسی خدمت ہوگی جیسے مسجد بنانے سے ہوتی ہے اور مدرسہ بنانے سے ہوتی ہے، بلکہ اس سے زیادہ اس کا ثواب ہوگا، کیونکہ وہاں تو چند لوگ ہیں جو نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اس کے دائرے کو جتنا وسیع کیا جائے گا تو لاکھوں انسان اس کے ذریعے سے حرام سے اور لعنتی نظام سے بچ کر حلال نظام کی پناہ میں آ جائیں گے، اس لیے اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ بہت بڑا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔